تو پھر کچھ کہنے کو طبیعت ہے تو وہ بھی نہیں رہے گی. یا لگاؤ نہیں یا پھر جس طرح ہونا چاہیے اس طرح. میری طرف دیکھنا. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، یہ اس عظیم خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کے بارے میں یہ اختلاف کا شکار ہے. اللہ سیعلم، ہرگز یہاں نہیں جان سکتے اسے کہ یہ کیا ہے. ثم کلا سیعلمون، پھر بھی ہرگز نہیں جان سکتے. قیامت کو پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے. یہ میں نے قرآن پڑھا ہے، روایت نہیں، آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں علی کے بارے میں پتا نہیں چل سکتا. اب اپنا ہو یا پرایا، عالم ہو یا جاہل، سید ہو یا امتی، یہاں کا ہو یا باہر والا، جو علی کی حد بندی کرے سمجھ لیں قرآن کے خلاف بول رہا ہے. کیونکہ علی کے خالق نے تو علی کو جنوانے کے لیے قیامت کا دن رکھا. اور یہاں میں نے بھائی صرف دو لفظوں پر ہی تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے. نبأ عظیم، علی عظیم خبر ہے نبا پر، اور تھوڑی سی بات عظمت پر. اور اسی میں انشاءاللہ میرا وقت ختم ہو جانا ہے اور میرے ممبر چھوڑ دینا ہے. نبأ عظیم ہے علی، آخری بندے تک. جو کھڑے ہو تم بھی، جو گلی میں پھر رہے ہو تم بھی لوح دل پہ لکھو. علی کو جلی کہہ رہا ہے نبأ عظیم. تمہاری تو عادت ہے نا ہر ایرے غیرے کو علامہ لکھ دینا. جسے میں علامہ کہوں گا وہ ہوگا. سمجھ آ رہی میری بات؟ سر چل رہی ہے. ہاں تمہارے سامنے تو حدیث خان صاحب غلط پڑھنے والا بھی علامہ ہو سکتا ہے، لیکن میری نظر میں علامہ وہی ہوگا جو صحیح معنوں میں ہوگا. جو خود عظمتوں کا خالق ہے وہ علی کو عظیم کہہ رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ میں ابھی تھوڑی دیر بعد بتانے والا ہوں کہ چند چیزوں کو قرآن نے، چند حقیقتوں کو عظیم کہا ہے، اور میں ایک تیرا مولا علی شامل ہے. نبأ عظیم، عظیم خبر. سر اٹھانا، بیٹھے یہی رہو، میری انگلی پکڑو. چشم تصور سے چند ہزار سال پیچھے جاؤ. سلیمان کا تخت خان سب دوش ہوا پہ محو پرواز ہے. پرندے پر سے پر جوڑ کے سائبان بنا کے چترے رواں کا کام دے رہے ہیں. اچانک سلیمان کے دامن پر چھوٹا سا دودھ کا دھبا پڑا. اوپر دیکھا تو جہاں ہدہد کی جگہ تھی وہ خالی تھی. العظمت للہ. قرآن کہتا ہے غضبناک ہو گیا اللہ کا نبی مولوی لعن الہدہد ام کان من الغائبین. پوچھا کہ میری اجازت کے بغیر کہاں غائب ہوا ہے؟ لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین. اگر پکی دلیل نہ لایا اپنی غیر حاضری کی، یا دردناک عذاب دوں گا یا ذبح کر دوں گا. فمکث غیر بعید، بس تھوڑی دیر گزری تھی، ہدہد واپس آیا. سر اٹھانا. دین و دنیا کا پانچ خوب شہنشاہ عالم جلال میں پوچھا کیوں گیا تھا میری اجازت کے بغیر؟ عذر پیش کر ورنہ عذاب یا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو. ہدہد نے مسکرا کے کہا اللہ کا نبی بن جابر بادشاہ نہ بن. خدا کی حجت بن، جابر سلطان نہ بن. کیا مطلب؟ کہا نبی ہونے کی حیثیت سے میں 1001 دفعہ اپنی غیر حاضری کی وجہ بیان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر ذبح کرنے کی دھمکی اور تری ہے نا تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ابھی بھائی اکثر چہروں پہ پریشانی آ گئی ہے. بھائی میں ممبر سے کہہ رہا ہوں دن کی روشنی میں ڈنکے کی چوٹ پر مائک پہ منہ رکھ کے اتنا سا ہوتا ہے علی حسین ہدہد ہے اور سلیمان بن داؤد جیسے نبی کو کہہ رہا ہے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. کس بلتے پہ، کس کھوگے کے پل پہ کود رہا ہے تو؟ تمامیت کا سبب کیا ہے؟ نشر جناحہ مکتوب رہے آپ سریانیت یا علی. اس نے اپنا پر پھیلا کے کہا جس پر قلم قدرت نے یا علی لکھ دیا ہو تو اسے مارے گا.